پیر سید ذوالقرنین شاہ سے بخاری اپنا بیان شروع فرمائے سے نشان محبت نال درود پاک الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشغالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ ہی قصہ مختصر واجب الاحترام عزت و تکریم احباب محفل حاضرین محفل معززین علاقہ عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا ہے کہ مالک لم یزل خالق ارض و سما اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اصال ثواب کی اس محفل پاک میں ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا میرے مالک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے دعا ہے کہ رب اکبر اپنی رحمتوں کے توسل سے میرے عزیز و مہربان محترم جناب بھائی محمد یاسر صاحب جو اس دار فانی سے رحلت فرما گئے جن کے اصال ثواب کی محفل میں ہم حاضر ہیں اللہ اپنے رحمتوں کے صدقے مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے ان کے والد گرامی محترم جناب ملک غلام یاسین صاحب زیدہ مجدہ ہو اور بدیگر تمام متعلقین اہل خانہ اللہ تبارک و تعالی من جملہ احباب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اجر کثیر کی دولت سے بہرہ مند فرمائے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ مالک ہم صبر کرتے ہیں تیرے فیصلے کو قبول کرتے ہیں اور تو اپنے فیصلے کے مطابق اجر کثیر عطا فرما عظمت قرآن کے عنوان سے چند باتیں میں اپنے معزز حاضرین و سامعین کو عرض کرنے جا رہا ہوں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ عاجز کو حق و صداقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن وہ کلام ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں قرآن کے ذریعے اللہ کی معرفت بھی نصیب ہوتی ہے اللہ کے محبوب کی معرفت بھی نصیب ہوتی ہے قرآن سے دوری
تبارک و تعالیٰ کی رحمت رب کی معرفت سے دوری ہے، قرآن کی قربت اللہ کی نزدیکی کا سبب بھی ہے، رب کی معرفت کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میرے پاک نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ سرکار کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کی ظاہری حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں اور اس کی حقیقی حفاظت اللہ خود فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی کلام ہیں، ان کے تبدل، ان کے تحریف ہونے میں شک و شبہ ہے۔ یہ واحد کتاب ہے لا ریب، جس میں تحریف کی بھی گنجائش کوئی نہیں، جس کے تبدل کی بھی گنجائش کوئی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدور پہ قرآن نازل ہوا۔ قرآن نے میرے حضور کی تصدیق کی، میرے پاک نبی نے قرآن کی تصدیق کی۔ آپ پڑھیں قرآن سورۃ البقرہ کی آخری آیت سے پچھلی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، فرمایا کہ ایمان لائے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان پہ نازل کیا گیا وہ ان پہ بھی ایمان لائے۔ مراد یہ ہے کہ سرکار سب سے پہلے قرآن کی تصدیق میرے نبی نے کی، اور میرے پاک نبی علیہ السلام کی تصدیق رب کے کلام قرآن نے کی۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے، دست قدرت میں ہے، اور دوسرا سرا پڑھنے والوں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ رب کی ذات سے جوڑنے والی یہ کتاب ہے۔ وہ شخص براہ راست اللہ کی ذات سے جڑ جاتے ہیں جو رب کی اس لٹکی ہوئی رسی کے ساتھ جو پکڑ لیں اور جو تھام لیں اس رسی کو، وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وہ جڑ جاتے ہیں۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے، تاثیر یہ ہے، یہ انسانیت کو ہدایت فراہم کرتا ہے۔ قرآن دو ضابطے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ پہلا ضابطہ قرآن ہے، دوسرا ضابطہ صحیح قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور ہدایت اللہ عطا کرتے ہیں۔ ایمان نور ہے، ہدایت نور ہے، اسلام نور ہے، ایمان نور ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں جب چاہیں اللہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ یہ طاقت اور قدرت اور تصرف کسی کے ہاں نہیں ہدایت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو پہلے قرآن کی معرفت عطا کرتے ہیں، پہلے اپنے نبی کی محبت و معرفت عطا کرتے ہیں۔ زمانے رسول ہے، آئیں اس عنوان کو میں تھوڑا کھول کے آپ کو عرض کروں۔ زمانے رسول ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سخت ترین مخالف تھے۔ لوگوں نے شکایت کی عمر تو جا کے اپنے گھر کی خبر لے۔ حضرت عمر بڑے جلال والے تھے، ہاتھ میں تلوار لی اپنے ہمشیرہ کے گھر پہنچے۔ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ لکھتے ہیں کہ یہی سورت تھی، سورت طٰہٰ کی پہلی آیت تھی کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ تقریباً 7-8 آیتیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سننے کے بعد سوال کیا اپنی ہمشیرہ کی خدمت میں، ھذا کلام جدید، یہ نیا کلام ہے؟ ہمشیرہ نے جواب دیا، ہاں ھذا کلام ربی، یہ ہے کلام نیا، پر یہ عام کلام نہیں ہے، یہ رب اکبر کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ قرآن دل کی حالت تبدیل کر چکے تھے۔ دل پہلے پتھر تھا، دل کی حالت تبدیل ہوئی، 2 لخت ہوا دل۔ خیر مکالمہ ہوا، سوال کیا بتلاؤ کہ یہ کلام اللہ نے کن پہ نازل کیا ہے؟ تو ان کی ہمشیرہ نے جواب دیا، یہ کلام اللہ نے جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔
اب حضور کی خدمت میں آئے تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جناب عمر آئے، ہاتھ میں تلوار اٹھائی، کہا کہ اے عمر اگر ارادہ اچھا لے کے آئے ہو تو امان دیں گے، اگر ارادہ اچھا نہ ہوا تو پھر کوئی شخص بھی مکہ کے اندر جو ہے وہ تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جملہ عرض کیا حضور کی خدمت میں، کہا کہ اللہ اکبر، سرکار جس طرح آپ نے احسان کیا ہے اس حلقہ اصحاب پہ، کلمہ پڑھایا ہے، حضور میرے اوپر بھی احسان کریں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، اب یہ مسلمان ہو گئے۔ ایمان اور ہدایت اللہ نے بخشی ہے، لیکن ذریعہ دیکھیں کہ ظاہری سبب کیا بنا ہے۔ قرآن کی چند آیتیں تھیں، جو پڑھے نہ، جو سمجھے نہ، جو تفکر نہ کرے، جو تدبر نہ کرے، اس کی تو اپنی قسمت، لیکن قرآن ہے نصیحت کی دعوت بھی دیتا ہے، ہدایت کی دعوت بھی دیتا ہے، اللہ کی طرف جو ہے وہ بندے کو بلاتا بھی ہے، رب کے قریب بھی کرتا ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے قریب ہوئے، رب کی ذات کے قریب ہوئے، تو سبب قرآن بنا۔ قرآن کی آیتیں پڑھی، تدبر کیا تو قرآن کے توسل و وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات نبوت ہیں، سرکار کا سب سے بڑا جمی معجزہ یہی قرآن ہے۔ معراج پہ سرکار گئے، حضور کا معجزہ، چاند دو ٹکڑے ہوئے، یہ حضور کا معجزہ، غروب ہوا سورج مقام اثر پہ واپس پلٹا، یہ حضور کا معجزہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نبوت کثرت کے ساتھ بیان ہوئے، لیکن میرے پاک نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ معجزہ قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدور پہ جس کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ پڑھیں قرآن کی بلا دوسرا سپارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن کے نزول کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کو کس مقصد کے لیے اللہ نے نازل فرمایا۔ جو مقاصد ہم نے بنائے ہیں، طے کیے ہیں، مقرر کیے ہیں، وہ اپنی جگہ۔ میں اس بات کی نفی نہیں کر رہا کہ اگر قرآن فاتحہ خوانی کے لیے کریں، اس کی بھی ممانت کوئی نہیں۔ اگر قرآن قبر پہ اصحال ثواب کے لیے پڑھیں تو اس کی بھی ممانت نہیں۔ قرآن گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھیں، اس کی جو ہے وہ بھی ممانت نہیں۔ لیکن قرآن کے نزول کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان قرآن کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ یاد رکھیں کہ بلا قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرمایا کہ قرآن حق اور باطل کی تمیز واضح کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا۔ حق اور باطل سے مراد کیا ہے؟ حق اور باطل سے مراد ایمان اور کفر ہے۔ قرآن کے ذریعے سے پہچان ملتی ہے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ حق اور باطل سے کیا مراد؟ جنت و جہنم ہے۔ حق و باطل سے مراد کیا؟ اللہ کی بدیگر صحیفے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، رب کی بنائی ہوئی کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن کے دامن سے جو جڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حق کی جو ہے وہ پہچان عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حق اور باطل کی پہچان کے لیے، جھوٹ اور سچ کے جو ہے وہ نکھیڑے کے لیے، نروار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے وہ نازل فرمایا۔ یہ قرآن کا مقصد ہے۔ باقی جو مقاصد ہم نے طے کیے ان میں کوئی اللہ اکبر قدغن نہیں ہے، شرعی طور پہ ممانت نہیں ہے، لیکن حضور مقصد قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کے دامن سے جب بندہ جڑ جائے، وابستہ ہو جائے، پڑھے، سمجھے، عمل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تعلیم کے صدقے اللہ بندوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز یہ ہے، اس کا اعجاز یہ بھی ہے کہ قرآن کا تبدل کوئی نہیں۔ میرا تمہیدی جملہ تھا، اس میں نے عرض یہی نقطہ کیا کہ قرآن مجید کا تبدل کوئی نہیں۔ ہر کلام، ہر جو ہے وہ کتاب کا تبدل ممکن ہے، پر قرآن کا تبدل ممکن نہیں۔ پڑھیں قرآن پہلا سپارہ دوسرا رکوع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن مجید کے متعلق
وہ سرکار کا زمانہ تھا تو کفار مکہ نے کہا کہ بھئی یہ کلام جو ہے یہ کسی بشر کا ہے، یہ کلام اللہ کے رسول، یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ کلام سرکار خود اپنی طرف سے جو ہے وہ بنا کے لوگوں کو یہ پیش کر رہے ہیں، جبکہ یہ کلام کسی بشر کا ہے، یہ کلام جو ہے وہ کسی مجنون کا ہو سکتا ہے، کسی عبد کا ہو سکتا ہے، یہ کلام رب کا نہیں ہو سکتا۔ جب لوگوں نے یہ کہا تو میرے رب نے قرآن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے نازل کیا ہے علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، فرمایا کہ جو کلام ہم نے نازل کیا اپنے عبد پہ، اب یہاں پہ لفظ جو آیا وہ سرکار کی ذات کے متعلق، آپ اس کا وزن کریں، بڑے آپ سیانے لوگ ہیں، علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، علی نبینا نہیں آیا، علی رسولنا نہیں آیا، علی عبدنا آیا، چونکہ کفار مکہ حضور کو یہی تانے دیتے تھے نا کہ آپ عبد ہیں، بشر ہیں، تو جس طرح ہماری زندگی ہے، طرز حیات، آپ کی بھی تو طرز حیات ویسی ہے۔ اب اس کو پھر سمجھ لیں، جس طرح ہماری معاملات ہیں سیاسی، سماجی، اخلاقی، آپ کے تو بھی ویسے معاملات ہیں۔ آپ عبد ہیں تو اگر اللہ قرآن نازل کرتا تو جو ہے وہ کسی فرشتے پہ اللہ نازل کرتا، آپ تو عبد ہیں، آپ تو بندے ہیں۔ لوگ بھی تو یہی تسبیح پڑھ رہے ہیں نا کہ سرکار بھی تو عبد ہیں، سرکار بھی تو بندے ہیں، سرکار کی عبودیت کا انکار نہیں، سرکار کی بشریت کا انکار نہیں، لیکن یاد رکھیں کہ بلا جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبودیت کا شرف عطا فرمایا، جس طرح سرکار کا مقام عبد ہے ویسا بھی کسی کا مقام عبد نہیں، جس طرح سرکار کا مقام بشریت ہے ویسا مقام بشریت بھی کسی کا نہیں۔ اب قرآن کے الفاظ ہیں علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، فرمایا کہ جو ہم نے نازل کیا اپنے عبد پہ، اگر تم انکار کرتے ہو اور تم اپنی بات پہ کوئی دلیل دے سکتے ہو تو اس کلام کی مثل کوئی جو ہے وہ کوئی صورت لاؤ۔ لوگ عاجز، لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ قرآن کی مثل جو ہے وہ کوئی صورت لائی جائے، قرآن کی آیت کی مثل کوئی آیت لائی جائے، قرآن کی جو ہے وہ اللہ اکبر قرآن کی صورت کی مثل اور قرآن کی جو ہے وہ الفاظ کی مثل کوئی جو ہے وہ الفاظ لائے جائے۔ لاکھ ہاں کوشش کی گئی، پہلے بھی اور آج بھی، تو جب میرے رب نے ارشاد فرمایا نا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، فرمایا کہ جس طرح قرآن کی مثل تم نہیں لا سکتے اسی طرح تم صاحب قرآن کی مثل بھی نہیں لا سکتے۔ علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، یہ جملہ تفسیری ہے اور میں کوئی اپنی ذات سے تفسیر نہیں کر رہا، حضرات علماء مفسرین نے ہی نقطے دیے ہیں۔ جیسے قرآن کی مثل ممکن نہیں، جیسے قرآن کی آیت اور قرآن کی صورت اور قرآن کے الفاظ کی جو ہے وہ مثل ممکن نہیں، اسی طرح صاحب قرآن کی مثل بھی کوئی ممکن نہیں۔ سرکار اپنی ذات میں بھی اللہ اکبر ورا ہے، سرکار اپنی صفات میں بھی ورا ہے، سرکار صورت میں بھی سونے ہیں، سرکار سیرت میں بھی سونے ہیں۔ میرے نبی کی صورت ورگی بھی کسی کی صورت نہیں، میرے نبی کی سیرت ورگی بھی کسی کی سیرت نہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کی مثل جو ہے، بلکہ زمان رسول کے اندر سورت جب کوثر نازل ہوئی، الکوثر انا اعطیناک الکوثر، جب یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی تو تقریباً 1 سال تک اس سورت مبارکہ کو بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا، عرب کے شعراء کو بلایا گیا، عرب کے جو شعراء تھے، جو شاعری کرنے والے تھے، ان حضرات کو مدعو کیا گیا، آؤ بھئی جو ہے اس کلام کی جو ہے وہ مثل کوئی کلام تو لاؤ نا، تم انکار کرنے والے ہو قرآن کا، تم انکار کرنے والے ہو وحی کا، تم انکار کرنے والے ہو اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کا، آؤ ذرا اس کلام کی جو ہے مماثلت میں کوئی کلام لاؤ تو صحیح، اس کلام کی مثل کوئی مثال لاؤ تو صحیح۔ 1 سال کم و بیش یہی سورت الکوثر لٹکی رہی، شعراء آتے تھے، اللہ اکبر، جب اس کلام پہ نظر پڑتی تو کہتے تھے یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے، ھذا کلام ربی، بالیقین یہ کلام رب اکبر کی ذات کا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کلام بھی بشر کا ہے، یہ کلام بھی بشر کا ہے، لیکن جب سورت کوثر کو پڑھتے تو کہتے کہ یہ کلام بشر کا نہیں ہے، یہ کلام بالیقین اللہ کی ذات کا ہے۔ تو قرآن کی عظمت یہ ہے، قرآن کی تاثیر و اعجاز یہ ہے کہ قرآن کی مثل
قرآن دی عظمت و برکت یہ ہے کہ قرآن دی مثل بھی ممکن کوئی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج خود اردو میں گفتگو کر رہا ہوں، کہ الہی صاحب نے حکم دیا کہ سریکی میں بات کریں، میں ملا کے گفتگو کروں گا، میں آج خود اپنی محبت سے اردو میں بات کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے حضور مدینہ گئے، قرآن کے اعجاز اور قرآن کی تاثیر پہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ غزوہ بدر کے بعد اسلام کا پہلا مارکہ غزوہ بدر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت بخشی۔ سرکار فاتح بن کے مدینہ تشریف فرما ہوئے۔ بدر کے اندر 70 سے زیادہ کافر مارے گئے، 70 سے زیادہ کافر جو ہے وہ پکڑے گئے۔ جبیر بن محتم ایک شخص تھا، مکے کا رہنے والا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ جبیر جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بڑا بلند ہے، سرکار کی بارگاہ میں جب کوئی جاتے ہیں تو سرکار کسی سوالی کو جو ہے وہ مایوس نہیں کرتے۔ جبیر بن محتم چلے، مکہ سے مدینہ آئے۔ مغرب کی نماز کا ویلا تھا، وقت تھا، سرکار مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ جرہی نماز ہے، پہلی رکعت تھی یا دوسری رکعت تھی، سرکار نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ نماز مکمل ہوئی، سلام پھیرا تو جبیر بن محتم آ کے حضور سے سوال عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ رب کا کلام؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں یہ رب کا کلام۔ پھر سوال کیا کہ حضور عذاب کن لوگوں کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ حق ہے اور کوئی ٹالنے والا نہیں، سرکار دسو تو صحیح اللہ کا عذاب کنا واسطے ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، شرک کرے، اللہ کا عذاب ان کے لیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا رب کا عذاب ان کے لیے ہے جو آخرت کا انکار کریں، جو اللہ کے رسولوں کا انکار کریں، اللہ کے فرشتوں کا جو انکار کریں، اللہ کی جو ہے وہ کتابوں اور صحیفوں کا جو انکار کریں، عذاب ان کے لیے۔ جبیر بن محتم نے عرض کیا کہ حضور آپ کرم کریں، اس بات کو میرا دل تسلیم کر رہا ہے کہ یہ کلام کذب والا نہیں ہے، یعنی کہ اس کلام میں جھوٹ نہیں ہے۔ تو جبیر بن محتم نے عرض کیا حضور میرے اوپر آپ احسان کریں، میں قرآن کی صداقت کو مان چکا ہوں، سرکار مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ جبیر بن محتم آیا تھا کسی اور غرض کے لیے، لیکن جب قرآن سنا، تدبر کیا، فکر کی، اللہ نے قرآن کی تاثیر کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اسے ایمان عطا فرمایا، سرکار نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے، اب نبی کے صحابی بن گئے، اب حضرت جبیر بن محتم ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعزاز یہ ہے کہ قرآن انسان کو جو ہے وہ ہدایت کی طرف لے کے چلتا ہے۔ قرآن سے دوری دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری گمراہی ہے، ذلت ہے، بد عقیدگی کا پھیلنا، یہ قرآن سے دوری ہے۔ امت کے اوپر اس طرح کا اللہ کا عذاب کا نازل ہونا، رزق اور مال کی قلت، برکت کا اٹھا لینا، رزق اور مال کی قلت کا آنا، گھروں کے اندر خیر و برکت کا باقی نہ رہنا، یہ قرآن سے دوری کا سبب ہے۔ جب امت قرآن سے وابستہ ہو جائے گی، قرآن کی تعلیمات سے جب امت جڑ جائے گی، یہی امت ہوگی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے دامن کی برکت کی وجہ سے عزت و کامیابی عطا فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو خطبات دیے، سرکار کا ایک بہت خوبصورت خطبہ ہے جو سرکار حجۃ الوداع کے موقع ارشاد فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ حضور کے خطبات ہیں۔ سرکار کی عادت مبارکہ ہوتی، سرکار ہر فجر کے بعد حضور گفتگو فرماتے، واعظ و نصیحت فرماتے، سرکار جمعہ کے دن خطبات ارشاد فرماتے۔ اسی طرح سرکار کا ایک اجتماعی خطبہ ہے جو سرکار نے حجۃ الوداع کے موقع ارشاد فرمایا۔ حج کرنے کے لیے حضور جب مکہ تشریف فرما ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع حضور نے گفتگو فرمائی، سرکار نے اپنی امت کی عظمت کو بھی بیان فرمایا، فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے امت دی ہے یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ سرکار نے دین کی عظمت بیان فرمائی، فرمایا کہ اللہ نے دین کو مکمل فرمایا۔ سرکار نے اس موقع حجۃ الوداع کے خطبوں میں ارشاد فرمایا، فرمایا کہ دو ایسی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نشاندہی حضور خود کر کے جا رہے، فرمایا کہ ان سے
मजबूती, इनको मजबूती से थाम लेना, इनसे जुड़ जाना, कभी गुमराह ना होगे। और सरकार ने इस अंदाज से इरशाद फरमाया, वाना तारिकु फीकुम मुस्सक़लैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहि नूरुन व हुदा। सरकार ने फरमाया कि दो भारी चीजें हैं, मजबूत चीजें हैं, जानदार चीजें हैं, इनको मजबूती से थाम लेना, कभी गुमराह नहीं होंगे। कसम हुजूर उठा रहे हैं, एक कसम नहीं, सरकार ने 3 कसमें उठाई। इरशाद फरमाया कभी गुमराह नहीं होंगे। पहला वो शख्स जिसका ताल्लुक अल्लाह की किताब कुरान मजीद से हो, किताबुल्लाह फीहि नूरुन व हुदा, जिसके दामन से नूर भी इंसान को नसीब होता है और जिसके दामन से इंसान को हदायत भी नसीब होती है। तो फरमाया कि कुरान से जो जुड़ जाए वो भी गुमराह नहीं होगा। सुम्मा काला व अहलु बैती, फरमाया जो नबी की आल से जुड़ जाए वो भी गुमराह नहीं होगा। एक है ये हमारे इख्तियार है, हमने जो इख्तियार अपनाए, एक है कुरान से जुड़ गया और नबी की आल से कट गया, एक है नबी की आल से तो जुड़ गया पर कुरान से दूर हो गया। तो हदायत के लिए जरूरी है, रब की जात को पाने के लिए, अल्लाह की रहमत को वसूल करने के लिए ये जरूरी है कि कुरान से भी नाता हो, ताल्लुक हो, बंदा जुड़ जाए, नबी की आल से भी नाता हो और बंदा जुड़ जाए। कुरान भी दिन क़यामत अल्लाह की मखलूक की सिफारिश करेंगे और नबी की आल भी दिन क़यामत अल्लाह की मखलूक की सिफारिश करेंगे। लेकिन ये इख्तियार हमें नहीं दिया गया कि हम कुरान को छोड़ के आल से जुड़ जाएं या आल को छोड़ के कुरान से जुड़ जाएं। तो ये इख्तियार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं दिया, सारी उम्मत के लिए यही कानून और ज़ाब्ता है। तो कुरान इंसान की हदायत के लिए अल्लाह ने नाज़िल फरमाया। इस उन्वान के साथ अब आए अगली बात समाअत फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान की अजमत के मुतल्लिक जो हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुजूर तो इतना प्यार करते रब के कलाम के साथ, ये सरकार की मोहब्बत थी। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते हैं कि सरकार को जब हम कुरान सुनाते तो सरकार रोने लग जाते। मोहब्बत का आलम देखें, कुरान सुन के रोता वो है, कुरान की मोहब्बत में रोता वो है जिसे अल्लाह कुरान की मार्फत है। जो पढ़ेगा नहीं वो समझेगा नहीं, जो समझेगा नहीं वो अमल नहीं कर सकेगा। सरकार कुरान की मोहब्बत में रोते हैं, ज़ारो कतार। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं रज़ियल्लाहु होता, सरकार की सारी मुबारक दाढ़ी कुरान सुनने के बाद तर हो जाती। सरकार इतना रोते रब की मोहब्बत में, रब के खौफ में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हुजूर हैं, अल्लाह जिन्हें कुरान की मार्फत अता फरमाते वो भी रोते। मामला आयत करीमा का शान नज़ूल जो है वो इस मामले को बयान करते हैं। हज़रत जाफिर बिन अबी तालिब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये रिश्तेदार हैं। हिजरत करके जब हबशा पहुंचे, सरकार मदीना पहुंचे, जनाब सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वदीगर असहाब ये हबशा पहुंचे। जब हबशा पहुंचे तो हबशा के बादशाह नजाशी ने कहा कि तुम्हारा जुर्म क्या था, अपने देश से तुम निकाले गए हो, तुसा चोर हावे, डाकू हावे, क्यों तुसा अपने वतन तू बेवतन थाए हो। नजाशी के सामने जाफिर बिन तैयार खुतबा दे रहे हैं। फरमाया कि बादशाह सलामत, हम चोर नहीं थे, असा कोई चोर डाकू कोई ना हासे, अल्लाह अकबर, साडा होर जुर्म भी कोई ना हा, बस अल्लाह ने साडू ते एहसान कीता हा। शहरे मक्का दे विच ज़ात मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए और अपनी ऐलान नबूवत हुजूर ने फरमाया, बस हुजूर का ऐलान नबूवत करना हा, असा सोने दे ज़ात दोते ईमान लेके आए हैं। बादशाह सलामत, साडा होर जुर्म तो कोई ना हा, असा दीन मुहम्मदी नू कबूल कीता है, बस साडा इहो जुर्म हा। तो कहा कि तुम्हारे दीन का जो है वो खुलासा क्या है, दीन मुहम्मदी का मंशूर क्या है, दीन मुहम्मदी का असास क्या है। जब हबशा के बादशाह ने सवाल किया तो जाफिर बिन तैयार ने फिर कुरान की आयतें पढ़ी, यही आयतें पढ़ी कि ला यस्तवी अस्हाबुन नारी अस्हाबुल जन्ना अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। फरमाया कि तकरीबन पूरी सूरत को मुकम्मल किया, कहा कि ये कलाम है जिसकी बदौलत अल्लाह ने हमें ईमान अता फरमाया, जिससे सुन के, जिस पे तदब्बर करके हमने कलमा पढ़ा। अब जब जाफिर बिन तैयार कुरान पढ़ रहे थे ना, हबशा का बादशाह अपनी मसनद पे बैठा था, कुर्सी पे बैठा था,
قرآن سن کے رو رہا اجن کلمہ نہیں پڑھیا میرے والد محترم قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ فرماتے تھے فرمامین ابا سادے تو تا او چنگا نکلا ہا جن کلمہ بعد پڑھا ہے پر قرآن دی محبت پہلے روندا بیٹھا ہے ہم ہیں قرآن کے دائی قرآن دن قیامت اس امت کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لے کے جائے گا اب آئیں اس جملے کو بعد میں پہلے اس جملے کو مکمل کریں کہ جب نجاشی نے قرآن کو سنا تو رو رہے ہیں کلمہ بعد میں پڑھے حضور کی ذات پہ بعد میں ایمان لائے سرکار ان کی جو ہے وہ ذات کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اسلام کے خیر خواہ ہے لیکن دیکھیں قرآن کے ساتھ محبت کیا ہے چاند آیتیں سنی تو بادشاہ تھا اللہ نے دنیا کی عزت بخشی ہے لیکن قرآن کی محبت میں رو رہے رب کے خوف میں رو رہے بڑے بڑے شعراء کے کلام سنے دل نہ پگھلا لیکن جب رب کا کلام سنا تو دل پگھل گیا اور رونے لگ رہے اور جناب حضرت جعفر بن طیار نے یہ سورت پڑھی سورت یاسین پڑھی تو قرآن کی محبت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی نصیب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ تفید من الدمع مما عرفوا من الحق فرمایا کہ وہ لوگ روتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں ہر کوئی نہیں روتا ہر کوئی نہیں روتا اللہ اکبر روتے وہ ہیں جنہیں اللہ اپنے کلام کی معرفت عطا کرتے تو جو پڑھیں گے نہیں انہوں نے سمجھنا کیا ہے جو سمجھیں گے نہیں انہوں نے عمل کیا کرنا ہے قرآن اپنے گھر میں یتیم ہو چکا ہے اپنے گھر کے اندر قرآن یتیم ہے جسے پڑھنے والے کوئی نہیں جسے سمجھنے والے کوئی نہیں جس پہ عمل کرنے والے کوئی نہیں تو کہا کہ تفید من الدمع مما عرفوا من الحق فرمایا کہ وہ روتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی حق کی معرفت عطا فرماتے ہیں حق سے مراد قرآن ہے حق سے مراد نبی کی ذات ہے تو قرآن کی معرفت والے بھی روتے ہیں نبی کی معرفت والے بھی روتے ہیں اب قرآن دن قیامت چونکہ یہی جملہ میں نے عرض کیا کہ قرآن دن قیامت نبی کی امت کی شکایت کرے ہمیں یہ تو بتلایا گیا نا کہ قرآن سفارش کرے گا قرآن جو ہے وہ دن قیامت نبی کی امت کی بخشش کے لیے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرضی کرے گا اللہ قرآن کی سفارش رد نہیں کرے گا ہمیں یہ بتلایا گیا اس میں کوئی شک نہیں میں انتہائی فکر والا انسان ہوں قرآن جہاں دن قیامت نیک بندوں کی سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا وہاں قرآن امت کے ان نفوس کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں شکایت بھی کرے گا کہ مالک تو نے مجھے کن لوگوں میں بھیجا تھا مالک مجھے کوئی پڑھنے والا نہ تھا مجھے کوئی سمجھنے والا نہ تھا مالک مجھ سے اتنا پیار ضرور تھا کہ لوگ میرا تعویذ بنا کے گلے میں پہنتے تھے مالک مجھ سے اتنا پیار ضرور تھا کہ لوگ گھروں کی برکت کے لیے کاروبار کی برکت کے لیے مجھے پڑھتے تھے لیکن مالک تو نے کس قوم میں مجھے بھیجا ہے قومیں کتاب تورات کے وارث بھی تھے کتاب انجیل کے وارث بھی تھے کتاب زبور کے وارث بھی تھے مالک میں ایسا بے وارث تھا میرا وارث کوئی نہ بنا تو نے کس امت میں مجھے بھیجا قرآن مجید کی ایک آیت سورت التکاثر کی آخری آیت کی تفسیر سے جملے اللہ دن قیامت قرآن کے متعلق اپنے بندوں سے پوچھیں گے فرمائیں گے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اتنی بڑی نعمت اکبر بخشی تم نے قدر نہ کی تسا کانڈ والائی چاہ تسا پڑھیا کوئی نہ تسا قرآن نو پس سے پوشت رکھا چاہ دنیا دے اندر اتنے مگن تھائے کاروبار دے اندر اتنے مصروف تھائے کہ کتاب رحمت کتاب شفاعت کتاب نور و کتاب برکت کو چھوڑ کے تسا اللہ اکبر اغیار دے وال چل پائے ہاوے دن قیامت اللہ قرآن کی جو ہے وہ نموز کے متعلق عزت کے متعلق سوال ارشاد فرمائیں گے کہ قرآن ایسی کتاب تھی جس کے دامن میں ہدایت بھی تھی جو حق اور باطل کی تمیز کو واضح کرتا ہے تو یہ قرآن دن قیامت ان لوگوں کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا عرض کرے گا کہ مالک اللہ اکبر ان کے حق میں سفارش ان کے حق میں نہیں ہوگی ان کے خلاف قرآن مقدمہ لے کے جائے گا اچھا قرآن مقدمہ لے کے جائے گا بندہ سوچے کیوں مقدمہ لے کے جائے گا ضرورت تھی تو ہم نے موبائل سیکھا چلانا آ گیا ضرورت پیش آئی تو موبائل کے نمبر ملانے آ گئے میسج کرنے آ گئے
ضرورت پیش آئی تو دنیا کی ہر ٹیکنالوجی کو ہم نے سیکھا، انٹرنیٹ کیا اور بدیگر ایسی چیزیں جو جدت میں شامل ہوئیں، انسان کی ضرورت کے تحت انسان نے ان چیزوں کو سیکھا۔ عام لوگ موبائل کو چلانا، انٹرنیٹ کو چلانا، میسج کرنے، کال ملانے، عام لوگوں کو یہ پتہ ہے۔ اچھا بندہ سوال کرے کہ حضور یہ آپ نے کیوں سیکھا ہے؟ ہوں تو داڑھی چٹی تھی گئی ہے، ہوں تو تیری عمر دی دیگر ہے، ہوں تو یہ سکھن دی لوڑ تا باقی کوئی نہ ہا، تو بندے جواب دیں کہ حضرت وہ مجبوری تھی کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ بلا قرآن اللہ اکبر موبائل تو بھی گیا گزرا ہا، قرآن دنیا دی ٹیکنالوجی تو بھی گیا گزرا ہا، مجبوری کے تحت دنیا کی ٹیکنالوجی تو سیکھ لے، دنیا کی ٹیکنالوجی کو چلانا، سمجھنا اور سمجھانا آ گیا، لیکن قرآن اتنا لاوارث کلام ہے، کاش قرآن کے لیے امت بیدار ہوتی، اسے جلایا نہ جاتا، کاش امت قرآن کے لیے بیدار ہوتی، اس کے ساتھ یہ ناروا سلوک نہ ہوتا۔ یہ قرآن دن قیامت اس کا حق ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ لے کے امت کے لیے جانا ہے اور عرض کرے گا کہ مالک تو نے کس قوم میں بھیجا جس کے ہاں میری قدر نہ تھی، جو مجھے پڑھتے نہ تھے، سمجھتے نہ تھے، میرے اوپر عمل نہ کرتے تھے۔ احباب آئیں قرآن کے لیے وقت نکالیں، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، جتنی اللہ توفیق دے تھوڑی یا زیادہ قرآن کو پڑھنے کے لیے آپ ضرور اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکالا کریں۔ قرآن ایسی لا ریب و لا شک کا کلام و کتاب ہے جس کے دامن کے ساتھ جب انسان جڑ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جڑے ہوئے لوگوں کو، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے بندوں کو اللہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ گمراہی پھیلی، بدعقیدگی پھیلی، سبب اور بھی ہے، میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، سبب اور بھی ہے، حلال و حرام کی تمیز نہ رہی، ماں باپ کا ادب و احترام نہ رہا، نماز کا جو ہے وہ کثرت و تسلسل نہ رہی، تو سبب اور بھی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ بھی ایک سبب ہے بدعقیدگی عام ہوئی، یہ بھی ایک سبب ہے کہ بے دینی عام ہوئی، یہ بھی ایک سبب ہے کہ انسان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاش کو تنگ فرمایا۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے منہ موڑ بیٹھے، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے، قرآن کے احکامات کو پشت رکھا۔ تو یاد رکھیں جب قرآن کو ہم پشت رکھیں گے ترقی کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے، تنزلی کی طرف ہم بڑھیں گے۔ آج قوم کا یہی حال ہے، معاشی طور پہ بھی قوم پریشان ہے، دینی طور پہ بھی قوم پریشان ہے۔ ہم نے کبھی تفکر نہیں کیا، سیکھیں، سمجھیں، فکر کریں۔ اب سمجھانے کے لیے قرآن کے بعد اور کوئی صحیفہ نہیں آئے گا، یہ بھی رب کا فیصلہ ہے۔ اب قرآن کے بعد اور کوئی کلام نہیں، لیکن حضور والا قرآن کو اتنا وقت تو دیں کہ قرآن ہمیں جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف لے کے چلے، قرآن کو اتنا وقت تو دیں کہ قرآن سے ہم یہ شعور حاصل کر سکیں کہ زندگی ہم نے کیسے بسر کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفاف کے چبوترے پہ بیٹھنے والوں کو سرکار نے دنیا کا درس بعد میں دیا، سرکار نے قرآن کا درس سب سے پہلے انہیں عطا فرمایا۔ آپ پڑھیں، یہ حدیث سید سے جملے عرض کر گیا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نبوت میں جب صفا کا چبوترا سجتا، سرکار مسند پہ جلوہ افروز ہوتے، سوال دنیا کے بھی کیے جاتے، سوال معیشت کے بھی کیے جاتے، سوال اللہ اکبر ہر طرح کے حضور سوالوں کے جواب ارشادات فرماتے، لیکن سرکار ارشاد فرماتے پہلے قرآن کی تعلیم بعد میں دنیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گوہر اور ایسے جوہر تیار فرمائے، قرآن کے ایسے جو ہے وہ قاری تیار فرمائے، قرآن کے ایسے مفکر اور مفسر تیار فرمائے۔ یہ احسان ان کا ہے امت پہ، جناب عبداللہ ابن عباس کا احسان ہے، عبداللہ ابن مسعود کا احسان ہے، یہ ان لوگوں کا احسان ہے کہ جنہوں نے قرآن حضور سے پڑھا تھا اور پھر نبی کی امت کو جو ہے وہ قرآن کی تفسیر بھی دے گئے اور قرآن کا فہم بھی امت کو دے گئے۔ تو پڑھا حضور سے تھا، سرکار نے اس انداز کے ساتھ قرآن کی جو ہے وہ محبت ان کے اندر ڈالے۔ سرکار خود روتے ہیں، قرآن سنتے ہیں تو روتے، نبی کے اصحاب قرآن سنتے ہیں تو روتے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ قرآن پڑھتے ہیں سورۃ الواقعہ تو رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر پہ کھڑے ہوئے سورۃ الملک کی تلاوت کی تو آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ قرآن پڑھنے کے بعد ان کی حالت، اصل بات یہ ہے کہ وہ سمجھنے والے تھے، اور امت کا جو ہے وہ جو درد ہے، جو غم ہے، وہ یہ ہے کہ امت قرآن سے لا تعلق ہے۔
یاد رکھیں یہ آسان ہے، یہ مشکل نہیں۔ آپ اگر بزرگ ہو چکے ہیں، عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی بھی ضعیف ہو چکی ہے، آپ پھر بھی قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کریں، اس میں کوئی شرم نہیں، کوئی عار نہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے آپ حافظ صاحب سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو قرآن پڑھائے۔ اگر ناظرہ خواہ ہے تو قرآن کی درستگی کے لیے حفاظ سے رابطہ کریں تاکہ آپ کے قرآن کی درستگی کرا دیں۔ قرآن کے جو ہے وہ تجوید کے معاملے کے اندر وہ آپ کی اصلاح فرما دیں۔ قرآن کی جو ہے وہ فہم و فکر کے معاملے میں آپ کی اصلاح فرما دیں۔ عمر کی قید کوئی نہیں، ذات کی قید کوئی نہیں، اس میں شرم ہرگز نہ کریں۔ تھوڑا یا زیادہ وقت، جس طرح دنیا کے کاموں میں ہم نے وقت مقرر کیے ہیں، قرآن تو رب کا کلام ہے، اس کے لیے بھی اپنا وقت مقرر کریں۔ صبح کیا، دوپہر کیا، شام کیا، قرآن کو جب وقت دیں گے، یاد رکھیں قرآن پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے پھر ایسے خوبصورت نفوس ہوتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں بھی برکتیں فرماتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں بھی برکتیں فرماتے ہیں۔ تو آئیں آج سے یہ عہد کریں اپنے دل میں، دل کو اور جو ہے وہ اپنے نفس کو اس بات پہ جو ہے وہ لے کے آئے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات، قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے، قرآن پہ عمل بھی کرنا ہے۔ جب عمل کریں گے پھر کسی پیر کی تعویذ کی لوڑ نہیں رہے گی۔ جب قرآن کو پڑھیں گے اللہ اکبر، پھر لوڑ کی تھوٹ باقی نہیں رہے گی۔ گھروں میں برکتیں ہوں گی، رزق اور مال میں برکتیں ہوں گی، عزت میں برکتیں ہوں گی، ایمان بڑھے گا۔ جب رب کے کلام کے ساتھ ہمارا تعلق اور نسبت اور جو ہے وہ وابستگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی ہمیں محبت عطا فرمائے۔ یہ ایسی کلام ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمائے۔ اس کا بنیادی مقصد قبلہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وہ تمہیدی جملہ تھا، کسی کو ہدایت قرآن کے ذریعے سے ملی، کسی کو ہدایت اللہ نے صاحب قرآن کے ذریعے عطا فرمائے۔ قرآن بھی ہدایت کا ہی ذریعہ، صاحب قرآن بھی ہدایت کا ہی ذریعہ ہے۔ آئیں احباب قرآن کو وقت دیں، قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، عمل کریں۔ زندگی کی اصل کو پہنچ چکے، یعنی کہ عمر دیگر میں پہنچ چکے ہیں۔ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، وقت تھوڑا رہ گیا ہے زندگی دا، لیکن جی میں اساں جیندے ودے ہیں اے انداز مومن کوئی نہیں۔ آؤ تھوڑا اپنی اصلاح کرو۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھنے والے بنے۔ اس عنوان کے ساتھ جب تک سامان دعا نہیں آتا، اس عنوان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رسی ہے ممدود الہ، یہ وہ لٹکی ہوئی رسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں رب کی ذات سے جڑنا چاہوں تو فرمایا کہ اللہ کی اس لٹکی ہوئی رسی یعنی کہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ تو انسان قرآن کے توسل و وسیلے سے رب کی ذات سے جڑ جائے۔ ایک حدیث پاک تھی، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا دل چاہے کہ تم رب سے کلام کرنا چاہو، فرمایا کہ اگر تمہارا دل چاہے کہ رب تم سے کلام کرے تو پھر نماز پڑھو، اگر تمہارا دل یہ چاہے کہ تم رب سے کلام کرنا چاہو تو پھر اللہ اکبر قرآن کھولو اور تلاوت کرو۔ تو فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے یوں گمان کرنا کہ تم رب سے کلام کر رہے ہو۔ واقعات ہیں، اللہ اکبر، احکامات ہیں قرآن کے دامن کے اندر۔ قرآن کے دامن کے اندر ہر وہ پہلو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پہلو بیان فرمائے جو انسان کی خیر و ہدایت کے لیے بہتر تھے۔ قرآن اللہ اکبر ہم کلامی کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کی رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن ایک ایسی لا ریب و لا شک کا کلام ہے جس کی ظاہری حفاظت بھی اللہ خود کرتے ہیں اور جس کی حقیقی محافظت اور حفاظت اللہ خود کرتے ہیں۔ باقی دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، کلام ہیں، وہ تحریف شدہ ہیں، ان میں جو ہے وہ تبدل و تبدیلی یا ہو چکی یا ہونے کی گنجائش ممکن ہے، لیکن یہ قرآن ہے الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک، اس کی جو ہے حفاظت میرے مالک کی بارگاہ میں سے ہے۔ قرآن کا ظاہری حفاظت بھی اللہ ہے، قرآن کا حقیقی محافظ بھی اللہ ہے۔ یہ کسی کے جلانے سے یہ صحیفہ مک نہیں ویدا، یہ کہیں دے سارن دے نال قرآن ختم نہیں تھی ورنہ ان کی نادیدی تھی، ان کی جو ہے وہ بے عقلی تھی، بے دینی تھی، دل کا ایاد تھا، دل کا بغض تھا، جو قرآن جلا کے انہوں نے جس کا اظہار کیا۔ یاد رکھیں قرآن جلانے والے جل جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ قرآن
کل بھی اللہ کی حفاظت میں تھا، قرآن آج بھی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ آپ پڑھیں قرآن 28واں سپارہ، آپ پڑھیں قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ہیبت کو خود بیان فرمایا کہ یہ عام کلام نہیں ہے، یہ تو اس کلام کی تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کو اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، لیکن فرمایا کہ اللہ نے قرآن پہاڑوں پہ نازل نہیں کیا، وہ سارا قرآن الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک شرح نبوت سینہ مصطفیٰ پہ اللہ نے نازل کیا، اور سارا قرآن میرے نبی نے اپنی امت کو عطا فرمایا۔ تو پہلے لوح محفوظ پہ، پھر قرآن سینہ مصطفیٰ پہ، پھر قرآن نبی کی امت تک آ کے پہنچا۔ یہ قرآن کی حفاظت لوح محفوظ پہ قرآن ہے، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہمارے پاس جو صحیفہ ہے یہ لوح محفوظ پہ محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں یہ محفوظ ہے۔ قرآن جلانے سے مک نہیں بڑھنا، ختم نہیں ہو بڑھنا، جلانے والے جل جائیں گے، لیکن قرآن کی حفاظت اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ ہمارا حق یہ تھا کہ کاش امت بیدار ہوتی۔ اللہ اکبر، ہم اگر احتجاج کرنے کے لیے آئیں تو اللہ اکبر، پتہ نہیں کیڑے کیڑے چیزاں واسطے ایسا احتجاج کرتے ہیں، لیکن کاش امت اس بات پہ فکر تو کرتی کہ قرآن آج یتیم ہو چکا ہے اور لاوارث ہو چکا ہے، اپنے دیش دے وچ بھی بیگانہ ہے۔ پھر دا ودا ہے کہ کاش کوئی ہووے ہاں میں کو اپنے سینے نال لاوے ہاں چا، میں کو پڑھے ہاں چا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ تا دہاڑے قیامت سوال ہو سی، اتنی وڈی اللہ نے نعمت دیتی ہے۔ دس توی رب دے بندیا تیں چوکھی قدر کیتی ہے چا۔ او احباب اٹھو، ستے ہوئے ضمیر کو بیدار کرو۔ یہ کلام پڑھن واسطے بھی ہے، یہ کلام سمجھن واسطے بھی ہے، یہ کلام عمل کرن واسطے بھی ہے۔ جے انسان قرآن نال جڑ ویندا ہے بال یقین اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت نال جڑ ویندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی عظمت ہمیں جو ہے اس کی ظاہری حفاظت و ناموس کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم شریف ہوگا انشاءاللہ، پھر اجتماعی دعا بھی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی آمین وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ میرے مالک، ہم تیری رضا کے لیے اس محفل میں حاضر ہوئے، اے اللہ سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اپنے رحمتوں کے توسل سے اے اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ بالخصوص ولی غلام یاسین صاحب، ان کے صاحبزادہ بھائی محمد یاسر صاحب جو وصال فرما گئے، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ مرحوم کی درجات بلند فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ نیک انسان تھے، خوش طبیعت انسان تھے، مصالحت پسند انسان تھے۔ اے اللہ ہماری گواہیوں کو ان کے حق میں قبول فرما لے۔ بتقاض انسانیت گر ان کی ذات سے زندگی کے اندر، زندگی میں سے کہیں بھی گر کوئی کمی بیشی، گناہ یا خطا سرزد ہوئے، اے کریم تو اپنے رحمتوں کے توسل سے مرحوم کے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو غنی ہے، تو ستار و غفار ہے۔ تو ہمارے عزیز کے ساتھ بھائی یاسر صاحب کی روح کے ساتھ اے اللہ اپنے رحمت والا معاملہ فرما۔ اس محفل میں تیرے نیک بندے بھی آئے جنہیں تو پسند کرتا ہے، جو تقوی والے ہیں، جو تیری ذات سے ڈرنے والے ہیں، اے اللہ جو تیرے حکام پہ زندگی بسر کرنے والے ہیں، ان اپنے نیک بندوں کے توسل سے اے اللہ مرحوم کی مغفرت فرما۔ یہ محض ایک بندے کی مغفرت کا سوال ہم کر رہے ہیں، اے اللہ بزرگوں کی بزرگی کے صدقے، نیک بندوں کے تقووں کے صدقے اے اللہ مرحوم کی مغفرت فرما دے، درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ مرحوم کی روح کے ساتھ عدل والا معاملہ نہ کرنا، فضل والا معاملہ کرنا، رحمت والا معاملہ کرنا۔ ماں باپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے، تیرے محبوب کا فرمان، یہ دعا مانگیں تو تیرے فرشتے آمین کہیں۔ ان کی دعاؤں کے صدقے ان کی مغفرت فرما دے، درجات کو بلند فرما۔ ولی غلام یاسین صاحب کو صبر جمیل اجر کثیر عطا فرما، ان کی اہلیہ کو، ان کے اہل خانہ کو، بدیگر متعلقین کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما۔
اجر کثیر کی دولت سے بہرمند فرما۔ اے اللہ ملک یاسر صاحب کا بہتر نعم البدل عطا فرما، وہ چلے گئے اے اللہ ان کا بہتر نعم البدل عطا فرما، اور ان کے وصال پہ صبر کی بدولت اے اللہ متعلقین کو دارین کے ساتھ عطا فرما۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا رحیم یا رزاق۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وبارک وسلم اجمعین۔